بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو ناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئے ہوں۔ بشیر کہتے، نذیر کہتے، انہیں سراج منیر کہتے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بلا ہی لیں گے مدینے مجھے بھی وہ ایک دن، میری تڑف کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کرے، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔